بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فرمایا جس شخص نے تیسری طلاق بھی دے ڈالی، اگرچہ وہ ناپسندیدہ تھی، تو اب نکاح کا معاملہ ختم ہو گیا، اب اس شخص کو رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہ رہا۔ 3 طلاق کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب معلوم ہو جاتا ہے کہ شرعاً اب بیوی کو اپنے پاس روکنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، تو پھر مروجہ حلالہ کی لعنت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جس میں شریعت کے احکام کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اپنی منمانی سے اور اپنے خیال و گمان کے مطابق حلالہ کروا لیا جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص کو پکڑ کر نکاح کروایا، پھر اس کو عورت کے ساتھ تنہائی میں بھیج دیا، پھر جمع یعنی ہم بستری ہو نہ ہو دوبارہ طلاق دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کروا دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح حلالہ کرنے والوں پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 1934 اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2076 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنہ اللہ المحلل والمحللہ، یعنی حلالہ کے لیے نکاح کرنے والا مرد یا جس کے لیے یہ حلالہ کا فعل انجام دیا گیا ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس میں پہلی خرابی تو یہ ہے کہ عام طور پر نکاح ثانی پہلے شوہر کی عدت میں ہو جاتا ہے، حالانکہ عدت کے اندر نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ پھر پہلے شوہر سے دوسرے شوہر کی عدت میں نکاح کروا دیا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر تیسری خرابی یہ ہے کہ اگر دوسرے ہر نکاح کے بعد مذکورہ عورت سے ہم بستری کر کے لطف اندوز ہی نہ ہوا، شوہر اول کے لیے وہ عورت ہرگز حلال نہیں ہوگی۔ اگر ویسے ہی رسمی طور پر نکاح کر کے طلاق دے دی، شوہر اول نے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ اگر شوہر اول اسے پاس رکھے گا تو یہ زنا کے حکم میں ہوگا۔ شریعت میں جو حلالہ کا تصور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حلالہ ایک گھنونا فعل ہے، کیونکہ یہ انسانی غیرت کے خلاف ہے کہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ رہنے دیا جائے اور پھر اپنے پاس رکھے۔ لہذا جس عورت کو ایک مرتبہ طلاق دے دی، اس کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کو بہت ہی مجبوری پیش آ جائے کہ دوبارہ اس عورت کو رکھے بغیر چارہ ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں شریعت نے دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، جس کو عام طور پر حلالہ کہا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے شوہر کی عدت ختم ہو جائے، پھر کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے غیر موقت طور پر، غیر مشروط طور پر اس عورت سے شرعی قاعدے کے مطابق نکاح کرے، پھر جمع یعنی ہم بستری بھی کرے، اور اس کے بعد اگر دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے یا دوسرا شوہر طلاق دے دے اور پھر دوسرے شوہر کی عدت بھی ختم ہو جائے، اب طرفین باہمی رضامندی کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ شریعت میں حلالہ کی صحیح صورت یہی ہے، باقی اس کے علاوہ لوگوں کی منمانی ہے یا ان کا خیال و گمان ہے جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔